آج کل ہم ایک بین الاقوامی ادارے کے تعاون سے ایک فیچر سٹوری پر کام کر رہے ہیں جس کا تمام تر دار و مدار انشاءاللہ پر ہے۔ آپ یقیناً دو باتیں سوچ رہے ہوں گے، پہلی یہ کہ بھلا وہ کیسے، دوسری یہ کہ خدا کی مرضی کی طلب تو بہت اچھی بات ہوئی۔ آئیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایک اصل والا انشاءاللہ ہوتا ہے جبکہ دوسرا پاکستانی نژاد۔ ہم پاکستانی نژاد انشاءاللہ کی بات کریں گے۔ قصہ گورے صحافی ساتھی کی آمد ممکن بنانے کے لیے ان کے سفارت خانے کے دوروں اور وہاں ہونے والی گفتگو سے شروع ہوتا ہے۔ یہ گورے صحافی ساتھی میرے ساتھ اس سٹوری پر کام کر رہے ہیں مل کر۔ پہلے دورے پر ہمارے گورے ساتھی کو فورن پاسپورٹ آفس بند ہے، 1 بجے تشریف لائیں، انشاءاللہ اس وقت ملاقات ہوگی کہ بورڈ نے منہ چڑھایا، مگر اسے 1 بجے یا اس کے بعد بھی ملاقات کا شرف نہ ملا کیونکہ 1 بجے کے آگے تاریخ نہیں لکھی تھی، پاکستانی نژاد انشاءاللہ ضرور لکھا تھا۔ بیچارہ بہت گھبرایا اور فوراً میسج داغ دیا ہمیں کہ آخر کیا ہوا ہوگا۔ ہم نے تسلی دی کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے، عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دوسرے دورے پر اس غریب کو سبز باغ دکھائے گئے کہ ہو سکتا ہے تجھے اتنی محنت پر نو آبجیکشن ملٹی انٹری ویزا دان کر دیا جائے۔ بیچارہ خوش ہوا، پوچھا کہ کیا واقعی؟ جواب ملا انشاءاللہ۔ تیسرے دورے پر بیچارے کو کاغذات کی جمع تقسیم کے کٹھن مرحلے کے دوران انشاءاللہ کی گردان کے ساتھ ویزا کی اقسام کے گورکھ دھندے میں پھنسا دیا کہ بس ہم نے تجھے ویزا دے دینا ہے اگر تو بزنس ویزا لے لے۔ گورے ساتھی نے چکراتے دماغ کے ساتھ مگر امید کی ڈولتی ناؤ پر سوار ہو کر ان سے پھر پوچھا کہ کیا واقعی؟ جواب ملا انشاءاللہ۔ اس مرتبہ اس نے ہمیں برقی پیغام کا کرنٹ مار کر پوچھا کہ کیا بزنس ویزا لے لوں، 2 دن میں مل جائے گا؟ ہم نے کہا نہیں ملے گا، بزنس ویزا کا ہمارے بزنس سے ککھ لینا دینا نہیں، یہ تجھے رگڑے لگوائیں گے، مگر تو خدا کی رحمت سے مایوس نہ اور آج نہیں تو کل تجھے ویزا ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ گورے ساتھی کا سفارت خانے کا چوتھا دورہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا اور اس کے کاغذات بالآخر جمع کر لیے گئے اور اس سے 2 سے 4 ہفتے کا وقت دیا گیا۔ اسے بھی شاید انشاءاللہ سننے کا بہت ہوکا تھا۔ نکلتے نکلتے ان سے دی گئی مدت کی تصدیق مانگی، جواب ملا انشاءاللہ۔ گورے کی نیا تو فی الوقت پار لگ گئی ہے مگر ہماری پاکستانی انشاءاللہ کے بھنور میں پھنس گئی ہے۔ اس کی مثالیں تو ان گنت ہیں مگر یہاں 2 سے ہی کام چل جائے گا۔ پہلی مثال ایک موبائل فون کی دکان میں کام کرنے والے بارش صاحب اور ان کی انشاءاللہ کی تسبیح کے بارے میں ہے۔ موصوف نے لباس بدیسی پہن رکھا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ان کی دکان پر ایک کم اور ایک زیادہ قیمت والے 2 پیکیجز کا اعلان ہوا۔ ہم بھی اب کم سنی کی وجہ سے جھانسے میں آ گئے اور اپنے پیغام رسانی کے برقی آلے میں کم قیمت والا پیکیج ڈلوانے پہنچے، جو انہوں نے اپنے اناڑی پن کی وجہ سے زیادہ قیمت والا ڈال دیا۔ اب انہوں نے لاکھ انشاءاللہ کل تک ہو جائے گا، لا انشاءاللہ آج ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ شام تک ہو جائے گی کہ گیٹیاں گھمائیں۔ ہم ٹھہرے پنگے باز، بھننا کہ ان کے سر ہوئے کہ صرف انشاءاللہ انشاءاللہ کہنے کے بجائے اس پر عمل بھی کرو اور جو پیکیج چاہیے وہی ڈالو اور ابھی ڈالو۔ تو زچ ہو کر بولے آپ انشاءاللہ کو نہیں مانتی، لگتا ہے آپ مسلمان نہیں۔ ہم نے کہا مولوی صاحب ہم یہاں اسلام قبول کرنے یا آپ سے مسلمان ہونے کی سند لینے نہیں آئے ہیں، ہم اصل والے انشاءاللہ پر بالکل یقین رکھتے ہیں، کام سے آئے ہیں اسے ایمانداری سے پورا کریں۔ جتنی دیر ہم وہاں رہے موصوف نے زیادہ تر گاہکوں کو پاکستانی انشاءاللہ کی چھڑی گھما گھما کر ہی نمٹایا۔
دوسری مثال زمانہ طالب علمی میں ہماری جامعہ میں موجود جاپنیز کونسل جنرل کی ہے، جنہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اس سوال واٹ از دس انشاءاللہ بزنس کین سم ون ایکسپلین پلیز سے کیا۔ الحمدللہ جذبہ ایمانی سے لبریز تمام احباب نے اپنی تفریق سے بالا تر ہو کر خشوع و خضوع سے ان کی لا علمی دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کی۔ کونسل جنرل بھائی جان نے بھی متانت سے سر ہلا ہلا کر سب کو خاموشی سے سنا، پھر ان کی باری بھی آئی، اور آج کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی مجھے ان کی گفتگو کا متن یاد ہے۔ کہا آپ سب دوستوں کا مجھے انشاءاللہ کا مطلب سمجھانے کا شکریہ، مگر مجھے اس کا مطلب پتہ ہے اور میں اس لفظ کو استعمال کیے بغیر ہی اس پر ہر وقت عمل پیرا ہوں۔ مثلا مجھے جامعہ کے لیے جو وقت دیا گیا، میں انشاءاللہ بولے بغیر اس سے 10 منٹ پہلے ہی یہاں پہنچ گیا، مگر پروگرام انشاءاللہ بولنے کے باوجود وقت سے پونے گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا اور وقت کے ضیاع پر کوئی معذرت بھی نہیں کی گئی۔ میں جب اپنے پاکستانی ساتھیوں سے اداروں میں اہم معاملات پر میٹنگ کرتا ہوں تو وہاں بھی انشاءاللہ کثرت سے بولا جاتا ہے، مگر عمل اس کے برعکس، یعنی وہ کام بالکل بھی نہیں ہوتا یا بہت زیادہ تاخیر سے ہوتا ہے۔ باورچی سے بات کرو تو انشاءاللہ، مالی سے بات کرو تو انشاءاللہ، کریانے کی دکان پر جاؤ تو انشاءاللہ، مارکیٹ جاؤ تو انشاءاللہ، جوتے کی دکان پر جاؤ تو انشاءاللہ، حکومتی اداروں میں جاؤ تو انشاءاللہ، نجی اداروں میں جاؤ تو انشاءاللہ۔ آپ لوگ انشاءاللہ صرف بولتے ہیں، ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جاپنیز کونسل جنرل بھائی جان کے دکھائے ہوئے آئینے میں اپنی تصویر صاف دکھ رہی ہوگی، اگر نہیں تو ایک نہ ایک دن ضرور دکھے گی انشاءاللہ۔